بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو بھی روزے کے درمیان نیند بہت زیادہ آتی ہے؟ روزے میں نیند اور تھکاوٹ سے کیسے بچا جائے؟ روزہ جہاں ہر مسلمان کے لیے خوشیوں اور رب سے لو لگانے کے لیے پیغام لے کر آتا ہے، بعض اوقات روزوں کے درمیان مختلف مسائل کا شکار بھی دکھائی دیتے ہیں، جن میں نیند ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اکثر دفتر میں روزہ دار نیند کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دفتر میں نیند کا مسئلہ روزہ کے ایام میں اکثر لوگوں کے نزدیک سب سے مشکل کام سحری کے لیے نیند سے اٹھ کر کھانا سمجھا جاتا ہے، اور ان کو نیند کے حوالے سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض افراد سحری سے بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی نیند اور خنودگی کا شکار نظر آتے ہیں۔ نیند اور تھکاوٹ سے کیسے بچا جائے؟ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی عام انسان کو کم سے کم 8 گھنٹوں کی نیند ضرور پوری کرنی چاہیے۔ تب رمضان میں سحری کے لیے جاگنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کی نیند متاثر ہوتی ہے، جس سے ان کا کام بھی متاثر ہوتا نظر آتا ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے تھکاوٹ، چڑچڑاپن اور یادداشت متاثر ہونا بھی عام ہے۔ ایسے بھی مختلف مریض جیسے ہیں خوابی، اعصاب کی کمزوری اور شوگر جیسے مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزے میں سستی اور نیند عام سی بات ہے۔ اس میں چند عادات کو تبدیل کر کے ہم روزے کے درمیان تر و تازہ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو روزوں کے درمیان بیکار کے کاموں سے وقت گزارنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ عبادات اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ سحری تک جاگ کر اپنے جسم کو تھکنے کی بجائے تراویح کے بعد سونے کی کوشش کی جائے، کیونکہ تراویح ایک مکمل ورزش کی طرح ہے، آپ کے جسم کو فعال کرتی ہے۔ اگر آپ سحری تک جائیں گے تو یقیناً دن بھر نیند کی زیر تاثر رہیں گے، لیکن آپ تراویح کے درمیان سو جائیں تو سحری کے وقت بہتر محسوس کریں گے۔ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ چائے پینے سے نیند اڑ جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو نیند زیادہ آتی ہے۔ سحری میں دہی یا لسی کا استعمال زیادہ کی بجائے مناسب مقدار میں کریں، کیونکہ دہی لسی سے بھی آپ کو خنودگی کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سحری میں کھانے کے بعد اگر دفتر فوری جانا مقصود نہ ہو تو عبادت کے بعد کچھ دیر سست لے تک کھانے کی وجہ سے آپ پر نیند کا حملہ زیادہ نہ ہو۔ کوشش کریں کہ سحری کے بعد نہا کر تر و تازہ ہو کر دفتر جائیں۔ نیند میں خلل ڈالنے والی چیزوں سے گریز کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آج کل موبائل فون اور لیپ ٹاپ کا استعمال عام ہے۔ متعدد افراد گھنٹوں تک ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں۔ طب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان کی نیند بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ انسانی جسم میں نیند کا ذمہ دار میلاٹونن ہارمون الیکٹرانک آلات کی چھوڑی گئی طاقتور نیلی روشنی کے باعث جسم میں مناسب مقدار میں شامل نہیں ہوتا، جس سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے سے 1.5 گھنٹہ اب الیکٹرانک آلات سے بند کر دیں چاہیے۔ اس طرح کیفیت کا استعمال سے نیند اڑ جاتی ہے۔ جو چائے اور کافی کے علاوہ کئی ٹھنڈی مشروبات بہت بھی پائی جاتی ہیں۔ اکثر ایسے مشروبات شام کے وقت بھی پائی جاتی ہیں۔ نیند اور منفی اثرات مرتبط ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیفیت کا اثر انسانی جسم پر 5 سے 9 گھنٹوں تک برقرار رہتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔